and it's 6:04 already. So چلیں جی کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. Please turn your videos on, turn your cameras on. Okay جی. So پچھلی 3 کلاسز میں تھوڑی ہماری اسپیڈ سلو تھی اینڈ ہم لوگ جو ہے ایک سیکوینس میں آہستہ آہستہ جو ہے چیزیں دیکھ رہے تھے. اب ہم اٹس دا ٹائم کہ ہم تھوڑی سی اپنی اسپیڈ بھی زیادہ کریں اینڈ تھوڑا جو ہے ہم ایک اسپیڈ میں کورس کو ذرا تھوڑا کور کرنے کی کوشش کریں بیکاز وی ول ٹرائی ٹو کور میکسیمم ٹاپکس ان دا کلاس. تو چلیں جی شروع کرتے ہیں جی. لاسٹ ٹائم تک ہم نے جو بیسک باتیں تھی وہ دیکھی تھی جی. اچھا تو آج ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا اسلامک بلیفس. ٹھیک ہے، تو ایمان کے ہمارے حصے ہیں ان کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں along with their impacts کہ ان کے انسانی زندگی پہ کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے توحید. توحید دا بیڈ راک آف اسلام. ٹھیک ہے جی. اردو والے اس کو لکھ لیں توحید اسلام کی بنیاد. ٹھیک ہے جی. توحید کیا ہے؟ اسلامک بلیفز میں سب سے پہلے بلیف دیکھیے جی کتنے بلیفز ہمارے ہیں. توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور آسمانی کتب. ٹھیک ہے. ہم نے جو موسٹ فریکوینٹلی آسکڈ ہیں وہ ہیں جی توحید، رسالت اور آخرت. ٹھیک ہے. آسمانی کتب اور ملائکہ پہ نارملی کوشچن وہ نہیں پوچھتا تو اس لیے ہم ان کو جو ہے نا اتنا ڈیٹیل میں نہیں دیکھیں گے. تو بہرحال جتنا ہم ان کو تیار کر لیں گے نا اتنا انف ہوگا اور اس سے ہی آپ یو وڈ بی ایبل ٹو کور دا ریسٹ آف 2 faiths ایز ویل. ٹھیک ہے جی. اچھا جی توحید کو شروع کرتے ہیں جی. توحید دا بیڈ راک آف اسلام. کہ توحید جو ہے اسلام کی بنیاد ہے. Islam is the monotheist religion. It believes in the existence of only one Lord, who is the creator, the sustainer of the world. ٹھیک ہے جی. مطلب کیا کہ کائنات کا ایک ہی خدا ہے جو کہ کائنات کا بنانے والا، کائنات کا نظام چلانے والا ہے. ٹھیک ہے جی. کائنات اور اس کی تمام مخلوقات کا جو ہے وہ خالق، مالک، رازق صرف ایک خدا ہے. اور یہ جو توحید ہے اٹ از دا پری ریکوزٹ ٹو انٹر دا ٹینٹس آف اسلام. کہ اسلام کے جو ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے اٹس دا فرسٹ اسٹیپ. یہ بنیاد ہے. اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے دیٹ از توحید. ٹھیک ہے جی. باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ توحید کے بعد میں آئیں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ رسالت پہلے آپ اس چیز پہ یقین رکھ لیں کہ خدا نے دنیا میں اپنی مخلوق کی جو ہے رہنمائی کے لیے رسول بھیجے. وہ رسالت ہے. سب سے پہلے جو نا خدا واحد پہ یقین ہوگا تو اس کے بعد باقی ساری چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے جی. اور کلمہ جو ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ زبانی اس چیز کا اقرار کہ آپ مسلمان ہو رہے ہو، اس کلمے کا پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی. پہلا حصہ ہے اس کا توحید کے بارے میں. لا الہ الا اللہ. لا نہیں ہے الہ، کوئی الہ نہیں ہے. الا اللہ، اللہ کے سوا. الہ بولتے ہیں حاکم کو. جو یہاں پہ ورڈ لکھا ہے نا الہ، اس کا مطلب ہوتا ہے جی حاکم. تو کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ. لا نہیں ہے، الہ کوئی بھی الہ، اللہ سوائے، الا اللہ اللہ کے سوا. سو the first part of کلمہ it explains توحید. ٹھیک ہے جی. اینڈ سیکنڈ پارٹ آف کلمہ طیبہ that is رسالت. سو مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے زبانی اس چیز کا اقرار، اپنے زبان سے اس چیز کا اقرار کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ معبود نہیں ہے، کوئی اس دنیا کا حاکم نہیں ہے.
تو یہ اسلام کا پہلا وہ، اس کو اسلام کا پہلا پلر بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے ریفرنسز کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کو اتنا بھی لکھ سکتے ہیں بس آپ یہاں تک، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، ٹھیک ہے جی، یا تمہارا الہ خدائے واحد ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا الہ، الہ واحد، ایک واحد الہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ تمہارا حاکم جو ہے، تمہارا جو معبود ہے وہ کون ہے؟ وہ خدائے واحد ہے۔ اگلی ویسے جو نا میں نے اس لیے ایڈ کیا ہوا یہ اگلا حصہ کیونکہ یہ آسان سا ہی ہے۔ لا الہ الا، لا نہیں ہے، نہیں ہے الہ، کوئی بھی الہ الا اس کے سوا، هو الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، and there is no God except one God. لا الہ، and there is no one sovereign، وہ یہ جو ہے نا وہ ڈی ٹی جو لکھا ہوا ہے نا، ڈی ٹی کا مطلب بھی حاکم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ دیر از نو ڈیٹی الا except him who الرحمن الرحیم who is entirely merciful، and یہ دونوں سیم ورڈز ہی ہیں، ٹھیک ہے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی، سورہ آل عمران کی ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ آیت الکرسی ہے، وی آل نو آیت الکرسی، ہم سب نے یاد کی ہوتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ، اللہ کا مطلب اللہ ہی، لا نہیں ہے، الہ کوئی بھی الہ، اللہ سوائے اس کے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، یا اللہ کے سوا کوئی بھی حاکم نہیں ہے، یا اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ هو الحی القیوم، حیو کا مطلب کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے، قیوم کہ جو کائنات، تمام کائنات کا پالنے والا ہے، سسٹینر آف ایگزسٹنس۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ there is no deity except him، the ever living، الحی the ever living، القیوم the sustainer of the existence، کہ تمام مخلوقات کا پالنے والا۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں ہم جی، اب توحید کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے میں جہاد جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس چیز کی گواہی نہ دیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا پلر اس کو بولتے ہیں، جس کو بولتے ہیں شہادت، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا پلر اسلام کا کیا آتا ہے کہ جی نماز، اور نماز ادا کریں، تیسرا زکوٰۃ اور زکوٰۃ دیں، چوتھا روزے رکھیں، ٹھیک ہے جی، اور پانچواں کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو شہادت جو ہے اس جس میں توحید و رسالت آتے ہیں، باقی ساری جو پہلا وہ پلر جو ہے دیٹ از شہادت، اسلام کا جو پہلا، اسلام کے 5 پلر کہے جاتے ہیں، جو اگلے 4 پلر ہیں وہ عبادات ہیں۔ جو پہلا ایک پلر ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ اعتقاد ہیں، وہ فیتھس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اٹ کانسٹیٹیوٹس شہادت۔ اچھا جی اب بیسیکلی نا میں نے تھوڑا سر کی آواز آ رہی؟ نو نہیں سر ڈسٹورشن۔
Audible now? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Okay जी, thank you so much. वो थोड़ा सा इंटरनेट का मसला हो गया था, so I had to switch the connection. अच्छा जी, तो अब बाज़ औक़ात ना वो तौहीद पे सेपरेट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि CSS 2017 का पेपर आप उठाकर देखें तो उसने क्या पूछा हुआ है, उसने कहा है डिस्क्राइब तौहीद इन अ स्कॉलरली मैनर, कि तौहीद की जो ना वो वजाहत करें। तो अब स्कॉलरली मैनर में तौहीद को जो है बयान करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप तौहीद का इंट्रोडक्शन लिखें। जो पीछे सारा है ये तौहीद का इंट्रोडक्शन है, ठीक है जी, व्हाट तौहीद इज। एंड सेकेंडली अब हम आगे देखेंगे तौहीद की इकसाम, फिर उसके बाद हम आएंगे तौहीद की टाइप्स के ऊपर, सॉरी तौहीद की जो टाइप्स हो गई, उसके बाद हम आएंगे तौहीद के इम्पैक्ट्स के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा जी, पहली चीज ही तौहीद की इकसाम, यूनिटी इन पर्सन, तौहीद फिर ज़ात। तौहीद फिर ज़ात, अब पीछे जो हम देख रहे हैं ना कि ये सारा तौहीद फिर ज़ात ही है, कि जो एग्जिस्टेंस है, जो वजूद है वो एक है, ठीक है जी, खुदा का एक ही वजूद है। सो पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर कायनात में एक से ज्यादा खुदा होते तो क्या होता कि तुम देखते कि कायनात में तबाही और बर्बादी बर्पा हो जाती, कायनात में फसाद बर्पा हो जाता। अच्छा जी, ये अल-अंबिया की वर्स है, ये वर्स नंबर मैंने नहीं लिखा हुआ, वर्स नंबर मैं इसमें ना एडिट करके आपको लिखवा दूंगा बाद में। अच्छा जी, लौ कान फीहिमा इलाहतुन इल्लल्लाह, कि अगर तुम देखते कि कायनात में एक से ज्यादा खुदा होते, ठीक है जी, लौ कान फीहिमा इलाहतुन, इलाह से निकला है इलाहतुन, इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा भी इलाह होते, इल्ला का मतलब होता है एक्सेप्ट, इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा भी इलाहतुन ज्यादा इलाह होते, तो क्या होता, तुम देखते लफसाद आता कि कायनात में फसाद बर्पा हो जाता, ठीक है जी। ये खुद कुरान के अल्फाज हैं कि अगर कायनात में जमीन और आसमान में एक से ज्यादा इलाह होते तो कायनात में फसाद बर्पा हो जाता, तबाही और बर्बादी होती। सर स्लाइड्स नहीं शो हो रही। स्लाइड नहीं क्यों हो रही? नहीं सर। Yes, sir. जी, अब हो रही है? सर हो रही है जी सर, Yes, स्लाइड sir. शो हो रही है। शो हो रही है। अच्छा, आवाज भी ठीक आ रही है? Yes, sir. अच्छा, ठीक है जी। तो ये जी आपके सामने वर्ड्स है। तो ये हमारी पहली चीज, हमने पहला पॉइंट अपना बयान कर दिया यूनिटी इन पर्सन का, ठीक है। तौहीद फिर ज़ात उर्दू वाले लिखेंगे। आगे जी अगर कोई आवाज वगैरह की प्रॉब्लम आए ना तो मुझे फौरन से जल्दी से जो ना बता दीजिएगा, सो आई कैन लाइक सॉर्ट इट आउट ऑन टाइम। अच्छा जी, अगला है जी यूनिटी इन एट्रीब्यूट्स। यूनिटी इन जी सर जी यूनिटी ऑफ इन पर्सन वाला दोबारा से बता दें। यूनिटी इन Unity in पर्सन मैंने बताया कि तौहीद फिर ज़ात, तौहीद फिर ज़ात की जो ज़ात है, जो वजूद है वो एक है, खुदा का वजूद एक ही है, ठीक है जी। एक ही ऐसा वजूद है कायनात में, हु इज एवर लिविंग, हु इज द क्रिएटर, द सस्टेनर ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है जी, कि एक ही वजूद है और वो वजूद खुदा का वजूद है, खुदा का वाहिद वजूद है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर कायनात में वजूद जो है खुदा के वजूद एक से ज्यादा होते, ठीक है जी, तो क्या होता कि कायनात सस्टेन ही ना कर पाती, कायनात तबाह बर्बाद हो जाती। जी सॉरी, इसका हवाला हमने कोट किया है, अल-अंबिया की वर्ड्स है, लौ फीहिमा इलाहतुन इल्लल्लाहु लफसादता, कि तुम देखते कि अगर कायनात में एक से ज्यादा खुदा होते, ठीक है जी, ये अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह के सिवा भी माबूद होते तो क्या होता, लफसाद आता, कि फसाद बर्पा हो जाता, तबाही और बर्बादी बर्पा हो जाती। ये आप लोग की वीडियो शो नहीं हो रही, कैमरास ऑन है? यस सर। यस जी सर सर। ऑन है। यस सर।
अच्छा चलें, सर ये लेक्चर की पहली स्लाइड है? नहीं ये लेक्चर की दूसरी स्लाइड है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं जी। पहली स्लाइड अगर रिकैप कर प्लीज आप लोग टाइम से ज्वाइन किया करें, मैंने 5 मिनट वेट भी किया था, तो ना फिर इस तरह तो हमारा सारा टाइम ही नहीं चीजों पे जो ना वो गुजर जाएगा। अभी पहले वो स्टार्टिंग से मैंने सारा जो ना उसको एक्सप्लेन किया है, अब दोबारा से 5-10 मिनट लगा के मैं उसको एक्सप्लेन जो ना करूँ तो वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश द क्लास ऑन टाइम। ठीक है जी, तो लिमिटेड सा टाइम हमारे पास होता है और लिमिटेड से नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं जिसमें हमने चीजें खत्म करनी है। तो प्लीज आज मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगली दफा से जो है टाइम से जो ना ज्वाइन करें। ये अगर आप लोग बाद में आके जो ना ये कहते हैं ना कि जो ना इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें, तो कि जिन्होंने जो ना टाइम पे ज्वाइन किया है उनके साथ ज्यादती है। अच्छा जी, तो इस्लामिक बिलीफ्स हमने शुरू किए हैं, इस्लामिक जो इत्तेकाद हैं, जो ईमान है, ठीक है जी, उसमें सबसे पहले हम तौहीद देख रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैंने बताया था, इस एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया था कि तो ये सारा कुछ तौहीद का इंट्रोडक्शन है। ठीक है जी, कि तौहीद जो है इट इज द फर्स्ट बेस टू एंटर द फोल्ड्स ऑफ इस्लाम, कि मुसलमान बनना है तो पहली चीज, जो पहला ईमान जिसका इतराफ, और जो ईमान फिर इतराफ के बाद ही जाहिर है दिल में जो है दाखिल होता है, तो वो तौहीद है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ कलमा। अब मुसलमान होना हो तो क्या होता है, हम शहादत कल जो का जो है ना इतराफ करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहला हिस्सा कलमा तैयबा का क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। ठीक है जी, इट इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 जो वो पिलर्स हैं, शहादत, फिर नमाज, फिर जो है रोजा, फिर हज, फिर ज़कात, फिर हज। ठीक है जी, इनमें सबसे पहला जो वो पिलर है वो शहादत है। ठीक है जी, शहादत का जो पहला हिस्सा है वो क्या है कि अल्लाह ताला की वहदानियत की शहादत। ठीक है जी, अल्लाह ताला के वाहिद माबूद होने की शहादत। तो ये दो इसमें हमने हवालाजात देखे हैं। उसके बाद जो है ना वो तौहीद के इकसाम की हम बात कर रहे हैं, उसमें आता है जी तौहीद फिज़ात। तो तौहीद फिज़ात हमने देखा कि खुदा की जो जात है वो एक है, खुदा का वजूद दैट इज वन। ठीक है जी, तो आगे हम चलते हैं जी तौहीद फिर सिफात, यूनिटी इन एट्रीब्यूट्स, कि जो जो सिफात अल्लाह ताला में हैं वो सिफात और किसी में मौजूद नहीं हो सकती। ठीक है जी, इस चीज का जो इकरार है वो क्या है, वो है जी तौहीद फिर सिफात। अल्लाह ताला की सिफात सिर्फ अल्लाह ताला की ही हो सकती हैं। ठीक है जी, जैसे इसमें आप एग्जाम्पल कोट कर सकते, ये तो आपका हो गया ना ओपनिंग सेंटेंस, नो वन कैन पोजेस द डिवाइन एट्रीब्यूट्स दैट गॉड पोजेसेस और दैट अल्लाह पोजेसेस। ठीक है जी, फिर आप इसमें एविडेंसेस क्या, जो ना मैंने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम फॉलो, जो पैराग्राफ स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, एट्रीब्यूट्स की आप कुछ जो ना एग्जांपल्स जो दे दें। देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स, अल्लाह ताला के आपको नाम याद हो, अभी हम पीछे देखा अल हय्युल कय्यूम, हय्यू का मतलब कि एवर लिविंग, हमेशा रहने वाला। अब दिस एट्रीब्यूट ओनली बिलोंग्स टू अल्लाह, दैट ही इज अल हय्यू। ठीक है जी, वल कय्यूम, सस्टेनर ऑफ ऑल द क्रिएशंस, कि वो तमाम मखलूकात का पालने वाला है। ठीक है जी, अब ये भी कायनात की किसी महलूक में जो ना ये सिफत नहीं पाई जाती कि वो किसी का जो ना पालने वाला हो। यहाँ पे आप मजीद एग्जांपल कर दें कि ही इज द वन हु गिव फूड टू एवरीवन। ठीक है जी, द सस्टेनेंस ऑफ ऑल द क्रिएशंस ऑफ दिस यूनिवर्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिम, or is his responsibility. Even he provides with sustenance to an insect that lives inside a stone. ठीक है, तो ये सारे आपके जो है ना वो एविडेंटरी जो डिटेल्स हो गई, सपोर्टिंग डिटेल्स हो गई। फिर आप क्या लिखेंगे जी, as Allah Ta'ala has himself said about his attributes in Surah Taha verse number 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, Allah, there is no deity except him। deity का मैंने मतलब बताया माबूद, हाकिम, इलाह। ठीक है जी, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। to him belongs the best names, lahul asmaul husna, कि सबसे जो खूबसूरत नाम है वो अल्लाह ताला के नाम है। ठीक है जी,
अच्छा जी, तो ये हो गई अल्लाह ताला की सिफात. अब सिफात में आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ना यू कैन ऐड एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्टिंग डिटेल्स के ही इज द हाकिम, हाकिम ही इज द सोवरन, ही इज द इलाह. ठीक है जी. इलाह का मतलब कि पूरी हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की है, पूरी की पूरी जो कायनात की हाकमियत, हाकमियत की कायनात की जो हुक्मरानी है वो अल्लाह ताला की है. ठीक है जी. तो ये 3-4 जो ना सिफात आपको बताई हैं, इनको लिख के यू कैन एक्सप्लेन द पैराग्राफ. ठीक है, ये बातें वो बुलेट्स की फॉर्म में अपनी नोट्स पे जो ना ये उतारते जाया करें. अच्छा जी, अगला जी यूनिटी इन एक्शन, तौहीद फिल अमाल, कि जो अमल जो काम अल्लाह ताला कर सकता है, ठीक है जी, वो अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं कर सकता. तो ये इस चीज पे बिलीफ रखना क्या होता है जी, इसको हम कहते हैं कि दिस इज यूनिटी इन एक्शन. ठीक है जी. तौहीद फिल अमाल, या इसको अमल की वहदत भी आप लिख सकते हैं, अमाल में वहदत, तो तौहीद फिल अमाल ही लिखें, क्योंकि पीछे से आप सारा जो है तौहीद फिल सिफात, तौहीद फिल ज़ात करते हैं. अच्छा जी, जो काम करने की कैपेसिटी अल्लाह ताला की है, वो काम अल्लाह ताला के सिवा इस कायनात में कोई नहीं कर सकता. ठीक है जी. और जिस तरह अल्लाह ताला काम कर सकता है, उस तरह कोई काम नहीं कर सकता. मतलब सूरह यासीन में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, इन्नमा अमरुहु इज़ा इरादा, उसका अमर क्या है, इन्नमा अमरुहु, उसका हुक्म क्या है, इज़ा इरादा, कि जब वो इरादा करे, शैअन, किसी काम का, अन यकूलु, तो वो कहता है, अन यकूलु लहू कुन, वो सिर्फ कहता है हो जा, कुन हो जा, फयकून, तो वो हो जाता है. कि उसको कोई काम करने या कोई काम करवाने के लिए कोई जो ना वो जतन नहीं जो ना करने पड़ते, कोई प्री प्लानिंग नहीं करनी पड़ती. ही जस्ट सेज बी एंड इट इज. ठीक है जी. तो नोबडी इन दिस यूनिवर्स, नो एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स, नो क्रिएशन इन दिस यूनिवर्स हैज दीज कैपेबिलिटीज. हमने कोई काम करना हो तो वी हैव टू प्लान इट, we have to put energy in it, we have to struggle for it, we have to put effort in it. But the command of Him Almighty, the creator and the sustainer of this world, the omnipotent and omnipresent, is just be. He just says be and it is. ठीक है जी. तो यहां से आपने एक और चीज याद रखनी है जी, तौहीद की मैनिफेस्टेशंस. पहला ये जो चीज है ना, यूनिटी इन पर्सन, इसको हम कहते हैं कि जी तौहीद ऑफ वर्ड्स, कि जुबानी कलामी इस चीज का इकरार कर लेना कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं. फिर देन कम्स तौहीद ऑफ डीड्स, इन सब चीजों का कि he is one in his person, he is one in his attributes, no one can possess the divine attributes. He is only one in specific attributes, and what God can do, no one else can do. इस सब का जुबानी इकरार कर लेना, that constitutes तौहीद of words. But तौहीद of words has to be substantiated with तौहीद of deeds. ठीक है जी. ऐसा नहीं होना चाहिए. अभी ये आगे जब इबादत शुरू करेंगे ना, तो ये बात आएगी कि जुबानी इकरार का जो है वो अमली इजहार भी होना चाहिए. ठीक है जी. जुबानी, दोबारा रिपीट करता हूं, जुबानी जो इकरार कर रहे हो, फिर उसका अमली इजहार भी होना चाहिए. अगर उसका अमली इजहार नहीं है तो मुकम्मल ईमान नहीं है. ठीक है जी. फिर सिर्फ नाम के साथ एक जो ना वो स्टैंप लगी हुई है मुसलमान होने की, एक्चुअली में जो ना फेथ नहीं है, एक्चुअली में ईमान नहीं है. ठीक है जी. सो व्हाट एक्चुअली आई एम सेइंग इज तौहीद ऑफ वर्ड्स हैज टू बी substantiated with तौहीद ऑफ डीड्स. ठीक है जी. कि जुबानी तुमने इकरार कर लिया कि अल्लाह ताला एक है,
لیکن تمہارے اعمال میں اس چیز کا جھلکارا نہیں ہے, تمہارے اعمال میں اس چیز کی وضاحت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل, if I orally confess that if I have confessed the unity of actions, unity of actions means there are some actions which God can do. Now which actions? The actions like جیسے میں نے بتایا کہ جو موت ہے, زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے, تمہارا رزق خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر تم اس چیز سے جو ہے نا, تمہیں کسی تمہارے سینئر نے کہا ہے, تمہارے کسی باس نے کہا ہے ٹو ڈو این ایکشن پروہیبٹڈ بائی گاڈ, اور اس نے تمہیں اس چیز کی دھمکی دی ہے کہ اف یو ڈو ناٹ ڈو اٹ یو ول بی فائرڈ, اور تم نے صرف اس سے جو ہے نا وہ دھوکا, اس سے جو ہے نا خوف کھا کہ تم وہ غلط عمل کر گزرے ہو, تو دس مینس یو ڈو ناٹ ٹرسٹ گاڈ. تمہیں اس چیز پہ یقین ہی نہیں ہے کہ جو وہ رزق ہے وہ تمہیں خدا نے دینا ہے, وہ تمہیں تمہارے باس یا تمہیں تمہارے سینئر اس نے نہیں دینا. ٹھیک ہے جی. ان اے سملر وے جو تمہاری زندگی اور موت ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیز کائنڈ آف ایٹریبیوٹس, اگر واقعی ہمارا ان چیزوں پہ یقین ہو نا, بیسیکلی مین پرابلم ہر چیز کی جو ہے نا وہ جڑ یہ ہے کہ ہمارا بلیف ہی نہیں. کسی بھی چیز پہ نا ہمارا اس طرح سے بلیف ہی نہیں ہے جس طرح سے جو ہے نا بلیف ہونے کا حق ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ایکچولی ہمارا بلیف ہو تو دیز تھنگس, دیز بلیفس, دے چینج اور لائف, دے امپیکٹ اور لائف. ٹھیک ہے جی. تو اس کو بھی آگے ہم امپیکٹس میں دیکھتے ہیں. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں جی. امپیکٹ آف توحید آن انڈیویجول لائف, کہ توحید کے انفرادی زندگی پہ اثرات. انفرادی زندگی پہ اثرات کا مطلب کہ توحید کس طرح ایک شخص کی شخصی زندگی میں, ایک انفرادی جو ہے نا وہ کیپیسٹی میں, انڈیویجول کیپیسٹی کس طرح سے اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے. اچھا جی. دا فرسٹ پوائنٹ از سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. پہلا پوائنٹ میں ایکسپلین کرتا ہوں اور پھر باقی جو ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں. somebody was saying me کہ آپ نے پچھلی کلاس پوری انگلش میں ہی دے دی, تو دیکھیں اردو میں ان چیزوں کو جو ہے ایکسپلین کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہے, بٹ دوز ہو ہیو لائک opted اسلامیات ان انگلش, سو آئی وانٹ کہ ان کی پریکٹس ہو جائے. اگر یہاں پریکٹس ہو گئی تو ہر چیز کو ہی آپ جو ہے نا ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لائک فار ایگزامپل آپ کرنٹ افیئرز میں سی پیک پہ کوشچن اٹمپٹ کر رہے ہیں. سی پیک میں آپ نے ایک ہیڈنگ بنائی ہے جی, سی پیک اوریجنل گیم چینجر. تو پیراگراف آپ نے وہاں پر بھی ایسے ہی لکھنا ہے. آپ نے انٹروڈکٹری سینٹینس سے شروع کرنا ہے, پھر آپ نے جو ہے نا ایویڈنسز دینی ہے کہ ہاؤ سی پیک از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر, پھر آپ نے اسے کنکلوڈ کر دینا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ جو ہیڈنگز ہیں نا, the good news is کہ سارے جو ہمارے فیتھس ہیں نا, more or less ہیڈنگز ان میں یہی اس سے ملتی جلتی ہوں گی, لیکن you have to connect when you are using these headings to explain impacts of Tawheed, then you have to connect all of these points with Tawheed. ٹھیک ہے جی. وہ جو ہے نا رسالت کے بھی اس سے ملتے جلتے ہی امپیکٹس ہوتے ہیں. when you are using these to explain the impacts of رسالت, تو پھر آپ نے ان کو جو ہے نا رسالت سے لنک کرنا. لائک فار ایگزامپل سینس آف اکاؤنٹیبلٹی, اردو والے اس کو لکھ لیں احتساب کا احساس. احتساب کا احساس پہلے میں اس کو اردو میں ایکسپلین کرتا ہوں, پھر I'll like translate it into English. احتساب کا, now every person has اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کے اندر جو ہے ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم, ایک اندرونی احتساب کا جو ہے وہ نظام قائم کیا ہوا ہے. when you do certain act, تو آپ کو جو ہے نا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ عمل جو ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ عمل غلط ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو احساس ہے یہ جو ہے نا وہ کب ہوتا ہے آپ کو, جب آپ کو خدا کی ایگزسٹنس پہ جو ہے نا یقین ہو. اگر خدا کی ایگزسٹنس پہ یقین نہیں ہے کہ دیر از نو گاڈ,
ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کے بتائے ہوئے احتساب کا جو نظام ہے وہ بھی کبھی اس جو نا اٹ کین ناٹ ورک. ٹھیک ہے جی. جب انسان اس چیز پہ یقین رکھتا ہے کہ کیا ہے جی, there is one God who has created me, who has sent me in this world. ایک خدا ہے جس نے مجھے بنایا, جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا, جس نے مجھے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی ایک راہ دکھائی. اب اگر تو میں جو ہے اس راہ پہ نہیں چلتا تو کیا ہوگا جی, میرا احتساب ہوگا, خدا مجھے جو ہے وہ سزا دے گا. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں, اگر میں جو ہے نا وہ رشوت لیتا ہوں, اگر میں ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوں, اگر میں حقوق العباد میں کوتاہی برتتا ہوں, تو کیا ہے جی, انسان کے اندر کا جو احتسابی نظام ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ کام ٹھیک نہیں ہے. خدا نے سورہ النجم آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا ہے, اللہ تعذروا وازرۃ وزر اخری, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لہٰذا جب انسان کو خدا کی ایگزسٹنس پہ یقین ہوتا ہے, انسان کو اس چیز پہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے بنانے والا, مجھے اس دنیا میں بھیجنے والا, اس دنیا کو بنانے والا, اس دنیا کا نظام چلانے والا, ٹھیک ہے جی, اس دنیا کو ایونچولی جو ہے نا ختم کرنے والا ایک وجود ہے, اور اس وجود کا جو کائنات بنانے, انسان کو بنانے کا مقصد تھا وہ کیا تھا جی, انسان کی آزمائش. تو اگر تو انسان غلط راہ کی طرف چلتا ہے تو جو اندرونی احتسابی نظام خدا نے قائم کیا ہوا ہے وہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے اور اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ تو سیدھے رستے پہ نہیں ہے, اور یہ جو تو غلط کام کر رہا ہے اس کا بوجھ تو نے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے جی, ایسا نہیں ہوگا کہ تو نے ایک جو جرم کیا اور اس کا بوجھ جو ہے تیری اولاد اٹھا لے, یا تو اپنے ماں باپ کے جو ہے نا گناہوں کا جو ہے نا بوجھ اٹھا لے, یا تو اپنے ماں باپ کی جو نا نیکیوں کا جو اجر ہے وہ تو دے جائے. ٹھیک ہے جی, سو دیٹ از دا سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. توحید اسٹرینتھنز اور انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی. آج لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی دل پہ مہر لگ گئی, دل جو ہے نا کالا ہو گیا. دل کا وہ بالکل ضمیر کی آواز, کہ جو ضمیر ہے وہ مر گیا ہے, گناہ کرتے گئے ہو تو ایونچولی اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں راہ دکھائی, اور راہ دکھانے کا کرائٹیریا کیا رکھا, جدوجہد. ہدایت اس شخص کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو. ایسا نہیں کہ جو نا آپ کو جو نا وہ اوپر سے کوئی جو نا وہ چیز وہ جو وہ نازل ہوگی اور کوئی معجزہ آپ کو بڑا دکھایا جائے گا اور آپ راہ راست پہ آ جائیں گے. نہیں, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. He does not need you. He even does not care. He is بے نیاز. You need him, we need him, and we have to find him. ٹھیک ہے جی, اس نے کوئی معجزہ آسمان سے نہیں اتارنا کہ جی جو ہے نا دیکھیں نا دنیاوی محبتوں کا اصول, دیکھیں نا دنیاوی محبتیں کس چیز پہ قائم ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے. تو خدا کی محبت میں یہ اصول جو ہے وہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے جی, کسی کو جو ہے نا پانے کے لیے, کسی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا جدوجہد کی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو خدا کو پانے کے لیے, خدا کو حاصل کرنے کے لیے why not the same thing. ٹھیک ہے جی. سو اکاؤنٹیبلٹی جو اندرونی احتساب کا نظام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے. ضمیر سو جاتا ہے, ضمیر ختم ہو جاتا ہے, پھر ضمیر ملامت نہیں کرتا, پھر گناہ کر کے انسان کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, جیسے وہ یہاں سے دل کالا ہونے سے نا, وہ ریسنٹلی جو ہے نا وہ پنجابی کی ایک کلاس میں لے رہا تھا تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے سلطان باہو کا, کہ سلطان باہو کہتے ہیں کہ انسان کی اگر جو ہے نا رنگ و روپ جو ہے نا کالا ہو نا وہ چیز بہت بہتر ہے, وہ دل کالا نہیں ہونا چاہیے. وہ دل کالا ہو گیا, دل کالا ہونے کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا. دل کالا ہونے کا مطلب ہے کہ جو ہے بھول گئے کون خدا, کون انسان, کیا دنیا, کیا آخرت. ٹھیک ہے جی. سلطان باہو کہتے ہیں جی دل کالے منہ کالا چنگا,
जे कोई ऐसनू जाने हूं, ठीक है जी, दिल काले हूं मुंह काला चंगा, जे कोई ऐसनू जाने हूं मुंह काला दिल अच्छा होवे, तांदिल यार पछाणे हूं, ठीक है जी। तो अगर दिल काला हो गया, दिल काला होने का मतलब क्या है कि जी खत्म, जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम थी उसको जो ना वो जंग लग गया, उसको जो ना कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको जंग लग गया। एक मिनट मुझे जो ना बात कंप्लीट कर लेने दें, प्लीज डू रेज योर हैंड्स, डू नॉट जस्ट जंप इनटू द क्लास। ये मैंने बार बार जो ना वो जो ना बात की हुई है। अच्छा जी, तो फिर हालत क्या होगी, फिर हालत हो गई जी सुम्मुन बुकमुन ओम्युन, कि ना वो सुन सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं, ना वो जो है ना देख सकते हैं। सुम्मुन बुकमुन ओम्युन वाली हालत हो गई कि जब खुदा को भूल गए। दूसरी चीज, सूरह यासीन की स्टार्टिंग वाली आयात में ना अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हुआ है उन लोगों के बारे में कि जिनको तुम नसीहत करो या जिनको तुम नसीहत ना करो उनके लिए एक बराबर है, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने उनके आगे भी दीवार, पीछे भी दीवार, ऊपर भी दीवार, नीचे भी दीवार, ठीक है जी। वो कैद हो चुके हैं एक पिंजरे में, एक दुनिया के पिंजरे में। क्यों? क्योंकि वो खुदा को भूल गए। खुदा को भूल गए तो अंदर का जो एहतसाबी निजाम था वो खत्म हो गया, ठीक है जी। जी सानिया, अब बोलें क्या कह रही हैं। जी सानिया, कैन यू हियर मी? ये सर मैं यहाँ पे एक चीज, दूसरी सानिया भी आई क्लास में, तो शायद आपने उसको बोला। नहीं नहीं, आपने ये सानिया हैंड रेज खान। किया हुआ था। जी जी, ओके, बोले ओके, बोले सर, आप। ओके। सर मैं ये दिल के जंग आलूदर काला होने पर एक यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहती जो मेरे माइंड में आ गई। ये सूरह यूनस की जो है आयत नंबर 74 है। इधर था गुनाहों से हद से बढ़ जाने वालों के दिलों पर अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं। आयत का तर्जमा ये था। फिर इस पे यहाँ सूरह पे मुराद ये यूनुस था वर्स कि वो नंबर लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ढील देते हैं, लेकिन वो फिर भी वर्स नंबर 74 और 75 में इस बात की डिटेल है सूरह यूनस की। तो मैंने कहा स्टूडेंट कोट कर ले, उनकी इन्फॉर्मेशन में भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। तो इससे मुराद यहाँ पे वो लोग थे कि जिनको अल्लाह ताला ढील देते हैं तो वो फिर भी तौबा नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं। तो मोहर का मतलब यहाँ वेरी पे था गुड। कि उनके दिल जंग आलूद हो जाते हैं और वो गुनाह करते रहते हैं और नेकी पर उनका दिल नहीं करता है। फिर इसमें फिरौन का वाक़या था कि अल्लाह ताला ने फिरौन को नसीहत देने के लिए अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हारून को भेजा था कि वो दीन इस्लाम की दावत दे, लेकिन उसने गुरूर तकब्बुर किया, फिर भी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। फिर हज़रत नूह और फिरौन की जो कौम का झगड़ा था इसमें वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो मैंने कहा ये इस हवाले से एक डिटेल है जो कि दिल के जंग आलूद हो जाने और हमारा नेकियों में जिस पर दिल नहीं करता, और फिर जब अल्लाह ताला हमें ढील देते हैं, ढील देने के बाद भी हम लोग अगर राह पर नहीं आते और हमारा दिल वो महसूस नहीं करता कि हमें गुनाह करें, फिर हमारे दिलों पे एक काला दाग लग जाता है। और मोहर का मतलब यह है कि हमारे दिल जंग आलूद हो जाते हैं, हमारा फिर नेकी को दिल नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड सानिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। यस, यू कैन कोट सूरह यूनुस वर्स नंबर 74 का सिर्फ आप इतना हिस्सा कोट कर लें, कज़ालिका नतबऊ अला कुलूबिल मुअतदीन, ठीक है जी। कज़ालिका वो चनाचे, नतबऊ हमने मोहर लगा दी, वो जो नतबऊ का मतलब भी सील्ड, हमने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, जंग आलूद कर दिया। नतबऊ अलल कुलूब, उनके दिलों को हमने उस पे मोहर लगा दी, ठीक है जी। किनके दिलों पे मोहर लगा दी? कुलूबिल मुअतदीन, मुअतदीन का मतलब है हद से तजावुज कर जाने वाले लोगों को, ठीक है जी। सो लिहाजा जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये कब तक जो है ना काम करता है, ये तब तक काम करता है जब तक हम खुदा को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, खुदा की मानते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी जंग आलूद हो गया, खत्म हो गया when you transgress the boundaries of God, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। मॉरल अपलिफ्ट एंड राइटियसनेस, अखलाकी इक़दार और तकवा का फरोग, ठीक है जी। उर्दू वाले लिखेंगे अखलाकी इक़दार और तकवा का फरोग। एक मिनट जी, हाँ जी। अच्छा जी,
ابھی اس کی میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں کہ توحید میں جو اب آپ کا جو ہے نا وہ کوشچن کیا ہے کہ توحید میں بلیف how it makes you how it promotes the moral values and how it makes you righteous. یہ آپ کو متقی کیسے بناتا ہے اور آپ کی اخلاقی اقدار کو کس طرح فروغ ملتا ہے توحید سے. ٹھیک ہے جی. Who is going to explain this particular paragraph? اب سوچیں جی آپ ایگزام میں یہ لکھ رہے ہیں, یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے جو ہے نا اردو والوں نے نہیں, اردو میں کیونکہ جو ہے نا ایزیلی ایکسپلینیبل ہوتا ہے. For those who want to give it a chance in English, ٹھیک ہے جی. دیکھیں غلط بتا دیں جو نا کچھ بھی بول دیں نا ادھر غلطی کریں گے تو you will get a feedback. ٹھیک ہے جی. اگر نہیں بولیں گے تو پھر you will not even get a feedback. تو غلط بول دینا کوئی اتنا جو نا وہ پرابلم نہیں ہوتی. نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ جو نا غلط بول دیا آپ نے تو جو نا وہ جو نا قیامت کوئی آ جائے گی. It's totally fine. ٹھیک ہے جی. But do participate. جی مہک, you have to explain it in English, keeping in mind the ingredients of paragraph that I have explained. Moral uplifting and righteous کو کرنا ہے نا sir, explain. جی جی بالکل بالکل. Okay sir. First of all, if we believe in Tawheed, that there is one God who is who has authority over everything, who see us our deeds, it inculcates the values, the morality in us. When we do anything, first of all we think that the thing we are doing is right or wrong. If we are attracted toward any wrong deed, the sense of watching by Allah Almighty make us retain from doing that bad deed. In this way we can morally we can morally uplift and choose right path if we have believed that somebody watching us that has authority over everything, who can punish us over our wrong deed and give us reward as well when we do anything right. So بالکل ٹھیک. we can. Thank you sir. جی بالکل ٹھیک آپ نے بتایا. دیکھیں if I started simple, a strong believer of Tawheed, جیسے میں اپنا پیراگراف شروع کر رہا ہوں, a strong belief in Tawheed makes a man righteous and it promotes the moral values in him. This is the introductory line کہ ایک جو توحید کا ماننے والا ہوتا ہے وہ اس کی اخلاقی اقدار جو ہے وہ کافی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اخلاقی اقدار کو فروغ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ متقی بھی بن جاتا ہے. کیسے؟ پہلی چیز جو آپ نے جو ہے نا وہ بتائی کہ اب سپورٹنگ ڈیٹیلز ایڈ کریں. God has shown us two paths. God has made two paths. One is right and other is wrong. One is the path of morality and other is the path of immoral acts. The strong believer of Tawheed, who is aware of the existence of God, who is aware that I am being watched. I am being watched by the supreme authority who is everywhere. ٹھیک ہے جی. جو کہ میری وہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ جلوت میں بھی ہے اور جو نا خلوت میں بھی ہے. ٹھیک ہے جی. if I am in a crowd, he is there to see me, and if I am all alone with myself, still I am under watch. So a man who is aware of the existence of God and who is not only aware but he is a strong believer that everywhere he go, in any corner of the world he is under a watch. So he will refrain from immoral acts. Immoral acts like he will not do backbiting. He will not take bribery. He will not try to hurt his fellow beings. He will not try to harm anyone. Right? So all of these acts, these are immoral. These are immoral in all the religions of the world. And a person strongly believing in the existence of God
he will try to inculcate, he will try to implement these values. Because also a strong believer of Tawheed, he tries to attain the love of God Almighty. And who is the most beloved to God Almighty? He who adopts the path chosen by him. ठीक है, एक पॉइंट मैंने उसको एक्सप्लेन किया जो वो महक ने बताया था कि खुदा देख रहा है तो क्या होता है कि आप गलत कामों से जो ना वो बच जाते हो. दूसरा पॉइंट मैंने एडिशनल ऐड किया क्या कि जो खुदा के मानने वाले होते हैं उनका जो है मकसद जिंदगी में क्या होता है? उनका जिंदगी में मकसद होता है खुदा की मोहब्बत पाना. ठीक है जी, खुदा की मोहब्बत में जो है ना सबकत ले जाना. तो खुदा की मोहब्बत, खुदा के महबूब तरीन लोग कौन है? खुदा के महबूब तरीन लोग मुत्तकी लोग हैं. जैसा कि हुजरात की वर्स नंबर 13 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम. इन्ना बेशक, अक्रमकुम अक्रम है, इंदल्लाहि अल्लाह की निगाह में, अतकाकुम जो मुत्तकी है. अल्लाह की निगाह में अक्रम कौन है? जो कि मुत्तकी है. तो लिहाजा खुदा की मोहब्बत को पाने के लिए जो तौहीद के मानने वाले होते हैं, जो खुदा के मानने वाले होते हैं, they try to do the righteous things and thus they become a pious person, they become righteous people. ठीक है जी, so that's the way you have to explain it. ठीक है जी, अब ये अगली जो है ना, मैं किसी भी हेडिंग में इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा. ठीक है जी, क्योंकि इट्स like more than enough and you must be capable of writing the paragraphs in such a pattern that I have told you. ठीक है जी, and this pattern is not only for Islamic studies, this pattern is for every subject, whichever subject you like, even English essay. ठीक है जी. जी बिलाल. Sir, is there any relevancy between moral uplift with ethics, or I want to say that the boundaries between right and wrong? Yes, moral of uplift and ethics, they are the same thing. आप देखें कि ये जो ethics और ये जो वो morality होती है, there are no shackles of religion. आप देखिए कुछ इक़दार होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं. लाइक देखें आप कि जो ना किसी का हक मारना, ये दीन की तालीम भी है कि जो ना किसी का हक मारना गलत है. आप जो है ना किसी भी एथिकल कोड में देखें, किसी दीन में बेशक आप ना जाएं, आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना देखें, आप कोई भी एथिकल फिलोसफी उठा के देखें, तो एथिक्स में भी जो है ये चीज कही गई होगी कि किसी का हक मारना जो है वो गलत है. दीन भी ये चीज कहता है कि जो ना किसी को जो ना नुकसान पहुंचाना या किसी को बिला वजह जो है ना हर्ट करना, दैट इज रॉन्ग. कोई भी एथिकल कोड आप उठा के देखें वो भी यही जो ना कहेगा. कोई भी आप एथिकल फिलोसफी आप देखिए, जैसे कुछ जो है दुनिया में ना कहें कि जो ना दीन नहीं उनको कहा जाता प्योर सेंस में, दे आर एथिकल फिलोसफीज. ठीक है जी. जैसे जो ना, एक मिनट रुकिए जरा, मैं ना आपको जो ना वो बताता हूँ. जो ना चाइना का जो ना वो रिलीजन है, दैट इज बेसिकली नॉट अ रिलीजन इन प्योर सेंस, दैट इज मोर ऑफ एन एथिकल फिलोसफी. ठीक है जी. अच्छा जी. जी ताओइज्म है ना, उसके अलावा जो है वो कन्फ्यूशनिज्म है. दे आर नॉट रिलीजन्स, दे आर जस्ट एथिकल कोड्स. ये जिंदगी गुजारने का एक तरीका है एंड द पीपल दे फॉलो देम. ठीक है जी. सो बेसिकली किसी भी एथिकल कोड, किसी भी जो ना फिलोसफी में आपको वही बातें जो है ना मिलती हैं जो कि एक दीन में बातें की गई होती हैं. ठीक है जी. सम कोड, some values, they are universal. ऐसा नहीं हो सकता कि ना एक चीज, देखिए हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो वो मजहब है या हर मजहब की जो सबसे बड़ी टीचिंग है वो इंसानियत है. ठीक है. कोई मजहब आपको ऐसा जो ना वो मिलता है कि जो आपको ये कहे कि डू द रॉन्ग, नो. क्योंकि the ethics, the values of morality, they are universal, they are common in every religion. Even आप हिंदुइज्म में देखिए तो हिंदुइज्म की जो बेसिक टीचिंग्स है ना, दे आर बेस्ड ऑन कार्मा एंड धर्मा. कार्मा क्या होता है जी? वट एवर गोज अराउंड इट कम्स अराउंड. धर्मा क्या होता है कि जी इस दुनिया में जैसे अमाल करोगे अगला जन्म उसके मुताबिक होगा. कि अगर इस दुनिया में इस जो है ना लाइफ में तुमने जो ना गलत काम किए तो अगला जन्म जो तुम्हारा होगा हो सकता है किसी गरीब खानदान में हो. ठीक है जी.
ہو سکتا ہے تم جو ہے نا وہ اگلے جنم میں مزدور پیدا ہو. So this is basically dharma which promotes the righteousness and which promotes the moral deeds in this life. ٹھیک ہے جی, I hope it is clear to you now. آگے بڑھتے ہیں جی. dignity of mankind. dignity of mankind کہ انسان کا تقدس. اب خدا کے ماننے والے جو ہوتے ہیں they also believe in the teachings of God, and the teaching, the major chunk of teaching of God is based on hukukul ibad, the relation of man with the man. So a person who strongly believes in Tawheed, he also believes in what God has to say in Surah 3 verse number 4. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. And we have created man in the best of stature. The human beings, they are the crown of creations of God. And these crown of creations, they have a lot of responsibilities and rights towards each other. And the followers of Tawheed, they are bound to fulfill those responsibilities. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی. یہاں پہ نا میں نے کوئی ریفرنسز وغیرہ اس لیے نہیں ایڈ کیے. the problem is that کہ میں آپ کو نا یہ پوائنٹ بھی ساتھ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ what I have observed in my experience. یہ اس سال میرا ہے جو ہے نا 5واں بیچ ہے میرا. اس سے پہلے جو ہے نا پچھلے سال بھی 6-7 بیچ میں نے جو ہے نا وہ پڑھائے تھے. تو what students do is کہ they have an argument but they do not have a reference, so they just do not write that argument. کوئی ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا, اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے حوالہ نہیں ہے تو لکھ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. تو do not just skip an argument just because you do not have a reference to substantiate that. اچھا جی. نہیں رضا اکبر دوسرا جنم نہیں ہوتا. میں یہ آپ کو جو ہے نا میں کوئی اپنی بات نہیں بتا رہا, اپنے بلیف نہیں بتا رہا. یہ ہندوازم بیسڈ کرتا ہے کارما اور دھرما پہ. ٹھیک ہے جی. تو میں نے اس کی بات آپ کو جو ہے نا وہ جو ہے نا بتائی ہے. یہ میرا پرسنل بلیف نہیں ہے, اٹس جسٹ واٹ ہندوازم سیز. ٹھیک ہے جی. ہندوازم یہ کہتا ہے جو نا کبھی بھی اس کو جو ہے نا یہ لنک نہیں جو ہے کرنا کہ آئی ہیو سیڈ دیٹ. ٹھیک ہے جی. جس طرح جو ہے نا وہ بدھزم کی ٹیچنگز ہے نا, دے فالو دا ٹیچنگز آف بدھا. ٹھیک ہے جی. تو ہر جو دین ہوتا ہے دنیا کا اس کی اپنی اپنی جو ٹیچنگز ہوتی ہیں. جو جیوز ہیں دے فالو دا ٹیچنگز آف حضرت موسیٰ علیہ السلام, دا تورا. جو کرسچنز ہیں دے فالو دا ٹیچنگز آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. جیسس کرائسٹ. سو اسی طرح ہندوازم دے فالو کارما اینڈ دھرما. یہ ان کے جو ہے نا وہ ریلیجن کی بیس ہے. دوسرا جنم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو نا اس کی جو ہے نا وہ جو ہے نا آرگیومنٹس میں ہم یہاں پر نہیں جا رہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی. بریوری اینڈ کریج. Who will explain it? Any volunteer? اچھا جی کوئی ایسا ڈھونڈتے ہیں جس نے آج تک کبھی کلاس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. جی نائلہ, can you explain this particular point? احسان اللہ, محمد صفدر, وہ تنزیلہ, زینت, کوئی بھی ایکسپلین کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اچھا جی بلال, منظور, عروہ, قاسم, بلال جی. سحر آپ بتائیں. You may unmute yourself and you have to explain it in English if you are opting Islamic studies in English. دیکھیں, before starting any argument, just ask yourself how or why or what. How Tawheed promotes bravery and courage. Now this is very simple. Ji, do start explaining. Okay, sir. I'll try to give the introductory sentence first. That belief in Tawheed makes a man brave and courageous, because belief in Tawheed means that Allah is that whatever we do, Allah is going to keep a strict account of that. So in our daily actions, in our daily life, it makes us less fearful of this world and the people around us, because we know that at the end of the day, it is Allah who's going to save us from evils and from bad people. And on the day of Qiyamah, everything is going to be answerable, and everyone is going to be responsible for his or her actions.
So and the most important thing that believe in Tawheed makes us fearless of death. We are no more we don't have any fear of death when we believe that that Allah has the power of life and death in this world. Very And good. Ji, keep on explaining if you have more content. yes, I have one more, that it makes us courageous in a way that whenever we have to take a step, we believe that Allah is with us. We are no more alone. So that's how it makes us courageous. Very good. It's excellent. ठीक है जी, it's like perfect केस के बाद आई थिंक मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. इन्होंने कहा, इन्होंने उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया which I have been explaining, that he and only he is in charge of every affair in this world. Nobody has the capacity or the capability or the power to do any wrong to you unless or until he permits it. And if he permits it, nobody can save you from that. ठीक है जी, वो एक आयत है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. वो अभी ना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, उसकी ट्रांसलेशन ये है कि अगर खुदा तुम्हारी मदद जो ना करे तो फिर कौन है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है. ठीक है जी, और या खुदा इस चीज का इरादा कर ले कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना है तो फिर कौन तुम्हारी मदद कर सकता है. ठीक है जी. सो nobody in this world has the capability. यहाँ पे आप वो शेर भी लिख सकते हैं, ये एक सजदा है जिसको तू गरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात. ठीक है जी, कि when you bow before God saves you from bowing before every person in this world. ठीक है जी. तो इन्होंने एक और पॉइंट पढ़ा था ना, वो परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया जी. मैन, एक इंसान का सबसे बड़ा खौफ इस जिंदगी में क्या होता है? द फियर ऑफ डेथ. So when we are on a righteous path, we are on the path of Tawheed, we are on the path prescribed by the one God, we are no longer fearful of death, because we know for a believer death is just an escape from this temporary life to a permanent abode, to such a place where we will get rewards of what we have been doing in this world. बाज़-औक़ात बल्कि अक्सर इस दुनिया में ऐसा होता है कि हम काम करते हैं और हमें उसका अजर नहीं मिलता. So when we die, तो हमें उसका अजर वहां जो है ना वो मिलेगा. तो एक मानने वाले, एक तौहीद के मानने वाले के लिए इससे ज्यादा खुशी की चीज ही नहीं हो सकती कि मैं इस फानी जहां को छोड़ के एक अबदी जहां की तरफ कूच कर रहा हूं, कि जहां पर मुझे मेरे अमाल कि जिनका जो ना वो अजर मुझे इस दुनिया में ना दिया गया, उनका अजर मिलेगा. जहां पे जो जुल्म ज्यादतियां मेरे साथ यहाँ हुई और उसका कोई अजाला ना हुआ, वहां जाके अजाला होगा. ठीक है जी. सो वेरी गुड सहर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो ना एक्सप्लेन किया. और डू कीप वर्किंग हार्ड. अच्छा जी, फिर पीस एंड कंटेंटमेंट कि ये भी इससे मिलता जुलता पॉइंट ही है कि व्हेन यू बिलीव इन तौहीद एंड यू बिलीव that nobody can do any wrong to you in this world, only he has the capacity, and if he wills, he will do it. If he thinks that it is best for you in this world, then he will give you that what you have been searching. Like for example, we'll just substantiate it with the example of this particular exam. That इस तरह नहीं करना कि जना वो एक अगर दिल में ये जो ना चीज होगी ना कि अगर खुदा चाहेगा तो आई विल क्लियर दिस एग्जाम. ठीक है जी. इफ गॉड हैज willed it, if God wants it for me, then I will clear it. तो फिर देखिए कि आप comparatively सुकून में आ जाएंगे. साथ जो है ना ये भी होगा कि खुदा का क्या हुक्म है. खुदा का हुक्म है कि खुदा ने सिर्फ इंसान के हाथ में मेहनत रखी है, मेहनत का अजर वो देता है. ठीक है. सो व्हाट यू हैव इन योर हैंड, यू विल जस्ट डू दैट, एंड द रेस्ट ऑफ इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिम. जो आप कर सकते थे आपने किया, अब आगे से उसकी जिम्मेदारी है. अगर ये नहीं तो ना कुछ और नहीं तो कुछ और. ठीक है जी. सो दैट्स द वे
توحید influences our individual life if we believe it. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں جی. impacts of توحید on social life. اب ہماری دفعہ he had asked define توحید, 2019 کی بات کر رہا ہوں میں نے, 2019 میں جو نا ایگزام دیا تھا. he had asked define توحید and explain its individual impacts as well as its social impacts. ٹھیک ہے جی, تو 5 میں نے یہاں پہ انڈیویجول امپیکٹس لکھ دیے ہیں اور 5 سوشل امپیکٹ. اب سوشل امپیکٹ جی. رحمت, یو ہیو اے کوسچن. سر کائنڈلی آپ وہ جو فرسٹ آئی تھی بریوری میں آپ نے بتائی تھی نا, تو اگر آپ ریپیٹ کر دیں کون سی تھی بتا. کون سی والی آپ نے ریفرنس بتائی اس میں سورہ bravery یونس and کی courage. ورڈ؟ ہاں Bravery جی and جی courage. جی, وہ میں آپ کو نا گروپ میں سینڈ کر دوں گا, یا مجھے کوئی ریمائنڈ کروا دے. وہ ورڈس میرے پاس لکھی پڑی ہے کہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی مجھے اس کا ایگزیکٹ ریفرنس نہیں یاد, تو وہ میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو پھر بلکہ ایگزیکٹ میں آیت آپ کو سینڈ کر دوں گا, وہ آپ کوٹ کر لیجیے گا. Thank you, sir. اچھا جی, اب ہے جی امپیکٹس آف توحید آن سوشل لائف. آج سوشل لائف کا مطلب کہ توحید کے معاشرتی زندگی پہ اثرات. اب آج موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ there is the social fabric of our life, the social fabric of society that is distorted. کہ ہمارا جو معاشرتی نظام ہے, جو social system ہے, that is in chaos. Why that is in chaos? Because we do not believe in توحید. Or even if we do, it's just you can say کہ بہت جو نہ ہونے کے برابر. اگر توحید میں بلیف ہو تو کیا ہوتا ہے جی؟ سب سے پہلی چیز کہ پیسفل سوشل آرڈر, ایک پرامن معاشرے کا قیام. یہاں پہ آپ لکھیں گے سورہ حجرات کی ورس نمبر 10. کیا تھی جی سورہ حجرات کی ورس نمبر 10 جی؟ نمرا وہ بتائیں آپ, سورہ حجرات کی ورس نمبر 10 کیا تھی؟ یہ پہلے آئی ہوئی ہے جی, جس کو آتا ہے جو نا وہ بتا دے. نہیں آپ جو نا کر رہے تو پھر اس طرح کام خراب ہوگا. چھوٹی سی ورس تھی, ٹھیک ہے. انما المؤمنون جی سر انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, جو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ وہ تم پر رحم فرمائے. تو سر میں آپ کو اسے اردو میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم توحید پر بلیو رکھتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو معاشرے میں ایک دوسرے سے وہ لڑائی نہیں کریں گے مسلمان, ٹھیک ہے, وہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا. اور اگر اور اس طرح سے جو معاشرہ ہوگا وہ پرامن بن جائے گا, ٹھیک ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اخوت اور مساوات کا درس دیتے ہیں, توحید ہمیں اخوت اور مساوات کا درس دیتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اس وجہ سے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سب, نہ کسی اور اس میں سر یہ بھی ہم کوٹس کر سکتے ہیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے, ٹھیک ہے. اگر ہم اس بات کو ریئلائز بھی کر لیں تو ہم نہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں, اور اس طرح سے معاشرہ جو ہوگا وہ پرامن ہو جائے گا. ویری گڈ. یہ جو تعصبات ہیں, معاشرتی تعصبات کے رنگ, ذات جو نا ذات پات کی بنیاد پہ جو ڈویژن ہم نے کی ہوئی ہے, جو تقسیم کی ہوئی ہے, اس سے ہم بالا تر ہو کے سوچیں. ہمیں جب یہ پتا چل جائے کہ انما المؤمنون اخوۃ, خدا کا حکم ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, لہٰذا اپنے بھائیوں کے حق آپ ادا کریں. ہم اپنے جو ہے نا بھائیوں کا استحصال نہ کریں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بلا وجہ جو ہے نا جھگڑا نہ کرے, تو معاشرہ ایز اے ہول اٹ ول بیکم پیسفل. اگلا جی پروموشن آف اسلامک ویلیوز, کہ کیا ہوگا معاشرے میں اسلامک اقدار کا فروغ, کہ جب انڈیویجول کیپیسٹی میں ہر بندہ جو ہے وہ اخلاقی اقدار اس کی بڑھتی جائیں گی, ٹھیک ہے, اور وہ تقویٰ جو ہے نا اس کو کیا ہوگا جی, اس کا جو ہے نا تقویٰ کا جو لیول ہے that would keep on rising. Eventually انڈیویجول سے ہی سوسائٹی بنتی ہے. ایک فرد جو ہوتا ہے
فرد مل کے جو ہے نا معاشرہ وہ بناتے ہیں. اور جب انفرادی طور پہ سب جو ہے نا خدا کا خوف کھانے والے ہیں, کوئی کسی دوسرے کا حق نہیں مارتا, کوئی کسی دوسرے کا استحصال نہیں کرتا, چھوٹوں پہ جو ہے نا رحم کرتے ہیں, وہ بڑوں کا جو ہے نا ادب کرتے ہیں, وہ معاشرے کے جو غریب طبقہ جات ہیں ان کو جو ہے نا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پھر اوور آل ایک اسلامی ریاست, ایک اسلامی معاشرہ جو ہے مورز وجود میں آئے گا. ٹھیک ہے جی, جس میں جو ہے نا امن ہوگا. ٹھیک ہے جی, خدا خوفی ہوگی تو کوئی جو ہے نا, دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے کیا مسائل ہیں, جو ہے نا ڈر خوف ہے. اسپیشلی عورتیں جو ہیں دے آر ویری اسکیئرڈ, دے کین ناٹ جسٹ گو آؤٹ. وائی؟ کیونکہ جو ہے نا خدا کا خوف نہیں ہے, اسلامی اقدار نہیں ہے سوسائٹی میں. ٹھیک ہے جی, خدا نے جہاں عورتوں کو نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا, وہاں مردوں کو بھی نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا. خیر یہ بات کہیں اور جا رہی ہے, ہم جو ہمارا جو ہے نا آئی تھنک 2-3 کلاسز کے بعد وہ ہیومن رائٹس پہ آئے گی, اس پہ بات کریں گے. اچھا جی, وہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کا مطلب کہ جو ہے نا کثرت میں وحدت کا سبب, کہ جو وہ جو ہے نا وہ کثرت ہے آپ کی معاشرے میں, وہ کثرت کا مطلب کہ جو ڈائیورسٹی ہے. اب خدا نے کیا کیا ہے, خدا نے لوگوں کو جو ڈفرنٹ طرح سے جو ہے نا وہ بنایا ہے. ٹھیک ہے جی, ڈفرنٹ طرح سے کیسے بنایا ہے کہ خدا نے خود جو ہے نا وہ ڈفرینسز رکھے ہیں. وہ لائک there are differences of colors, there are differences of creeds, there are other differences in structure. ٹھیک ہے, لیکن سب کو جوڑتا کیا ہے جی, سب کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ توحید ہے. ٹھیک ہے جی, توحید is the binding, is the you can say like a binding glue which binds all Muslims anywhere in the world. ٹھیک ہے جی, توحید کے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کہیں پر بھی ہوں تو they belong to Muslim community. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس پہ جو ہے نا وہ بلے شاہ کا مجھے نا ایک شعر یاد آتا ہے, یہ صرف جو ہے نا آپ کو سمجھانے کے لیے, you cannot like just quote them in your exams, کیونکہ جو ہے نا اگر آپ لوگ پنجابی رکھتے ہیں تو you can quote this. بابا بلے شاہ کا وہ ایک بڑی مشہور ان کی جو ہے نا نظم ہے جی, ایک نقطے وچ گل مکدی ہے, ایک ہی نقطہ ہے جس کے اندر سارے حساب کتاب انسانیت کے ختم ہو گئے. ایک نقطے وچ گل مکدی ہے, پھڑ نقطہ چھوڑ حساباں نوں. کہ ایک نقطہ, وہ کیا نقطہ ہے, وہ نقطہ ہے الف. الف سے ہی اللہ, الف سے ہی انسان. اللہ کا جو نقطہ ہے اس کو تھام لو اور انسانوں کی جو تقسیم ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی. سب اللہ کے ماننے والے ہیں, سب توحید کے ماننے والے ہیں, تو پھر جو ہے ڈویژن کیوں؟ پھر افغانی, ایرانی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ پاکستانی, یہ سب ڈویژنز کیوں؟ ٹھیک ہے جی, ایک نقطے وچ گل مکدی ہے, پھڑ نقطہ چھوڑ حساباں نوں, کر دور کفر دیاں باباں نوں, چھڈ دوزخ گور عذاباں نوں, کر صاف دلے دیاں باباں نوں, گل ایسے گھر وچ ڈکدی ہے, ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. ایک ہی نقطہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا, بتانے رنگ خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. یہ رنگ و خون کی جو وہ چینز ہیں نا, ان کو توڑ کے اسلامی جو ملت ہے, اسلامی ملت جو اسلامک امہ ہے, اس میں گم ہو جا. ٹھیک ہے جی, یہ جو اقبال کا کانسیپٹ آف امہ ہے نا, آپ اس کو دیکھیں گے. اقبال یہ جو ہے نا وہ باؤنڈریز جو ہے نا ڈرا کر دی گئی نا, کہ یہ پاکستان ہے, یہ افغانستان ہے, یہ ایران ہے, یہ ازبیکستان ہے, یہ جو ہے نا وہ تاجکستان ہے. اقبال ان کے اگینسٹ تھے. اقبال کہتے تھے کہ جو وہ موجودہ وہ نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے, دیٹ از فلاڈ. یہ مسلم امہ کے حق میں نہیں ہے, یہ مسلم امہ کو توڑنے کے لیے جو ہے نا وہ بنایا گیا. ٹھیک ہے جی, مسلم امہ جو ہے وہ ایک مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں جو ہے نا وہ رہتا ہو تو وہ مسلم امہ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی, شعر ہے جی, بتانے رنگ و خون, بتان کا مطلب ہوتا ہے چین. ٹھیک ہے جی, زنجیریں. بتانے رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. اچھا, تو خیر یہاں پہ آپ ریفرنس کوٹ کریں گے علی عمران کی ورس نمبر 103 کا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقے میں نہ بڑھو.
ٹھیک ہے جی. اور ایک اور سیئنگ آپ یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور پوری مسلمان امہ ایک جسد واحد کی طرح ہے. یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. ایک جسد واحد کی طرح ہے. جسم کے ایک بھی حصے میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ایک مسلمان جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اس پر ظلم و زیادتی ہو تو پوری مسلمان امہ جو ہے نا بےتاب ہو جاتی ہے. اچھا جی, لو اینڈ ریسپیکٹ فار ادرس کہ باہمی محبت اور عزت, وے ٹورڈ پراسپیرٹی اینڈ سکسیس. ٹھیک ہے جی, اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. یہ پاس پیپر جو ہے کوسچنز میں ایڈ کیے ہوئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اسلامک بلیف رسالت, اس کو ختم کرنا ہے آج. رسالت کیا ہے جی؟ اب رسالت کو میں نے 2 کمپوننٹس کے ذریعے ایکسپلین کیا ہے. پہلا حصہ رسالت کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی جو ہے رہنمائی کے لیے اپنی مخلوق میں سے ہی کچھ لوگ چن لیے. ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنا پیغام اتارتا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ ان لوگوں کی پھر ذمہ داری کیا ہوتی تھی کہ خدا کا پیغام پوری بنی نوع انسانیت تک پہنچانا. یہ رسالت کا پہلا حصہ. پہلے حصے کو دیکھتے ہیں جی. سورہ البقرہ کی ورس نمبر 30 ہم دیکھ چکے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ٹھیک ہے جی. سورہ آل عمران کی ورس نمبر 164 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا. اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, جب اس نے ان میں سے ایک رسول چن لیا. نہیں, وہ باسا کا مطلب ہوتا ہے اس نے وہ مبعوث فرمایا. اس جب اس نے وہ مبعوث فرمایا ان پر ایک رسول من انفسہم, ان میں سے ہی چنا ہوا. ٹھیک ہے, تو اتنی آیت کا جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن کیا ہوئی؟ certainly God has favored the believers when he chose when he had sent a rasul to them, chosen from them. ٹھیک ہے جی. اب اس رسول کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ, جو کہ ان کو اس کی آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے. آیات کی تلاوت کر کے سنانے کا مطلب خدا کا پیغام ان تک پہنچتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, ان کو کتاب کی تعلیم سکھاتا ہے. والحکمہ, اور ان کو حکمت کا وہ درس دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پورا جو رسالت کا ہمارا کہیں کہ جو ہے نا وہ جو پہلا حصہ میں نے آپ کو بتایا نا وہ اس کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلا حصہ ہے جی رسالت کا کہ یہ جو نبی اور رسول بھیجنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا. یہ نبی اور رسول بھیجنے کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے تھم گیا. ٹھیک ہے جی. میں نے آبزرو کیا ہے کہ what students do is کہ پہلا حصہ ایکسپلین کر دیتے ہیں, دوسرا حصہ ایکسپلین نہیں کرتے. whole belief in prophethood is incomplete without belief in the finality of prophethood. کہ اس چیز کو تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول بھیجے, لیکن اس چیز کو نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے, تو رسالت میں بلیف جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے ہمارا اختلاف کیا ہے. توحید اختلاف نہیں ہے, وہ بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں, وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں. اختلاف کہاں پہ آتا ہے جی؟ اختلاف رسالت میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ حضرت یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں مانتے. جو عیسائی ہیں وہ حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے. ہم مسلمان جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے, اور کیا تھے جی؟ وہ انسان تھے, وہ کوئی جو ہے خاص جو ہے نا وہ ڈیوائن شخصیات نہیں تھیں. وہ ہاں انسانوں میں سپیریئر تھے, انسانوں میں وہ سب سے سپیریئر لوگ تھے, وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے, بٹ they were still humans, they were not super humans.
اور they were not part of divine. تو یہاں پہ ہمارا جو نا ڈفرنس یہودیوں اور عیسائیوں سے آتا ہے ان prophethood. اچھا جی, تو faith is incomplete without belief in the finality of prophethood. تو دوسرے حصے کو آپ اس طرح سے ایکسپلین کریں گے سورہ الاحزاب کی ورس نمبر 40 سے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. وخاتم النبیین, اور خاتم النبیین ہے کہ ان پر آ کر جو رسالت کا سلسلہ تھا وہ تھم گیا. اب دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی, اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث میں ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی, اس کو ذرا چھوڑیں ابھی. کریکٹرسٹکس آف پروفیٹہڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ رسالت محمدی کی خصوصیات. پہلی جی وہ یونیورسلٹی, کہ یہ عالمگیر شریعت ہے. ٹھیک ہے جی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم, جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبی آتے تھے ان کی جو ٹیچنگز تھیں کے لیے تھیں, ٹھیک ہے, وہ جو ہے عالمگیر نہیں ہوتی. بٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی ٹیچنگز تمام بنی نوع انسانیت کے لیے, جیسا کہ قرآن میں سورہ الانبیاء کی ورس نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے آپ کو تمام جہان امت بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے جی. ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا جاتا ہے الاعراف کی ورس نمبر 158 میں, یہ حوالہ جات نا آگے جب ہم اسٹڈی آف سیرہ آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹڈی کریں گے نا, کتاب بھی آئیں گے. قل یا ایھا الناس, کہ بنی نوع انسانیت کا نام لیا, یہ نہیں کہا کہ قل یا ایھا المؤمنین, مؤمنین کو کہہ دیجئے, کہا کہ تمام بنی نوع انسانیت کو کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ عالمگیر ہے. یہ تمام دنیا کے تمام قبیلوں, دنیا کے تمام لوگ, خواہ ان کا تعلق کسی رنگ, نسل, قوم, کسی بھی جگہ سے ہو, ٹھیک ہے جی, جغرافیائی لحاظ سے وہ جو ہے وہ کسی بھی جگہ سے جو تعلق رکھتے ہوں, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آگے جی انلمنٹ آف پریویس بکس, کہ پرانی شریعتیں جو ہیں ان کو ختم کر دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں تو تورات کی اتھارٹی نہیں ہے. although the Muslims they believe in Torah, they believe in Injil, they believe in Zabur, but ہم یہ نہیں کہتے کہ آج موجودہ دور میں ایک پرابلم جو ہے تو اس کا ہم تورات کھول کے جو ہے اس کا حل ڈھونڈنا شروع ہو جائیں, یا ایک موجودہ دور میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم کہیں کہ تورات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. نو, the Quran has authority over all the previous books. Why? The previous books, they are not in their original form. They were changed by the people for their own interests, right? They are distorted books. They are not the divine books anymore. They are changed by humans. ٹھیک ہے جی. تو قرآن کی پرانی ساری جو شریعتیں ہیں ان پر جو ہے اتھارٹی ہے. یہ دیکھیے اب یہ جو نا پہلے بھی یہ آیت آ چکی ہے, اب یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. رسالت محمدی از پرفیکٹ, اس پرفیکٹ کے اس میں ہر طرح سے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. المائدہ کی ورس نمبر 3 پہلے بھی آئی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم, اکملت کی مکمل ہے, ہر طرح سے مکمل ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور تم تمام کر دی. پرفیکٹ, کوئی ایسی زندگی کا آسپیکٹ نہیں ہے کہ جہاں پر رہنمائی نہ ملے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی. گاڈ ہمسیلف از دا پروٹیکٹر آف بک. پرانی کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا کہ لوگ اس میں اپنی ضروریات کے مطابق رد و بدل کرتے تھے. جو اس کا حصہ لگتا
کہ یہ ہمارے حق میں فیوریبل ہے اس کو رکھ لیتے, جو لگتا کہ یہ حصہ نہیں جی اس نقصان ہو رہا ہے اس حصے کو چھوڑ دیتے. جی انڈرسٹینڈنگ دس کلاس. تو اچھا تو کیا ہوا کہ جی قرآن کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا. ٹھیک ہے جی, جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ, بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم خود اس کے نگران اس کے محافظ ہیں. ہولی پلیس آف محمود, ہولی پلیس آف محمود کے قرآن جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام حاصل ہے. کیا مقام حاصل ہے کہ جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت الفردوس. وہ جنتوں کی بات کریں تو سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس کا سب سے اعلیٰ مقام ہے مقام محمود. ٹھیک ہے جی, تو مقام محمود میں حضور میں اللہ اپنے نبی کو فائز کرے گا قیامت کے دن, اور مقام محمود میں سے کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے جو نیک لوگ ہیں, جو شریعت میں عمل پیرا ہونے والے لوگ ہیں, ان کی سفارش کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, امپیکٹس آف رسالت ان کو آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, ان کو اب ہم سیپریٹلی جو ڈسکس نہیں جو نا کریں گے, میں سلائیڈ جو نا بھیج دوں گا. ٹھیک ہے جی, تو اگلی دفعہ ہم اگلی کلاس میں جو ہے آخرت جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں کی نا ایک اسائنمنٹ ہے کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو از, میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, آپ لوگوں نے نا اٹیمپٹ کر کے بھیجنا ہے کیا جی, ڈسکس دا امپیکٹس آف prophethood on social life. اب اس میں تو نا کتابیں کھول کے دیکھنی نہیں, تو نا بیٹھ جانا, پہلے اپنا دماغ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ تاکہ جو نا وہ پتا چلے کہ کچھ سیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں. یہ آپ لوگ کی اسائنمنٹ ہے جی. آپ لوگ کی کلاس ہے اگلی جی, جلدی جلدی کوشچن پوچھیں جی. نمرا, یو ہیو اے کوشچن, پلیز بی ویری کوئک. اچھا نمرا تم نہیں پوچھ رہی جو نا رحمت. اچھا جی نمرا گو آن. جی جی سر میرا کوشچن تھا کہ اکثر جو آیات ہیں عربک میں ان کے ترجمہ بھی ساتھ ٹرانسلیشن میں لکھنی کمپلسری کے خالی صرف ہم اگر عربک لکھ لیں تو کافی ہے. دیکھیں بیٹا, عربک بھی لکھنا ویسے تو کمپلسری نہیں ہے, لیکن جو ہے ہم نے پیپر کو اچھا بنانا ہے, پیپر کو آؤٹ اسٹینڈنگ بنانا ہے, تو بہتر ہے کہ آپ ٹرانسلیشن بھی لکھ دیں. نہ بھی لکھیں تو کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا, بٹ ڈو رائٹ. ٹھیک ہے جی, جو ہے نا عربک یاد کر لی ہے تو ٹرانسلیشن لکھنا تو وہ نا وہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اس میں تو کوئی مشکل چیز ہی نہیں. جی رحمت. یہ میرا ہی کوشچن تھا. ٹھیک ہے, آپ کا کوشچن تھا. I thought it was نمرا. جی طیبہ, سیدہ طیبہ بخاری. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کائنڈلی امپیکٹ آف توحید آن سوشل لائف کا 5th پوائنٹ ریپیٹ کر دیجیے. کس پوائنٹ کیا تھا جی؟ توحید کا سوشل لائف کا 5واں پوائنٹ, way toward prosperity and success. اب توحید جو اوور آل ہے, it broadens your way of thinking. کہ یہ بات ڈفرنس بٹوین دین اینڈ ریلیجن میں بھی کی تھی. اسلام, دین اسلام جو ہے وہ ریسرچ کو جو ہے ڈسکریج نہیں کرتا. اجتہاد جو ہے, اجتہاد از این ایگزامپل. اجتہاد کے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اجتہاد کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں کلاس ہماری ہوگی, 12ویں کلاس ہوگی. تو قرآن میں جگہ جگہ انسان کو کہا جاتا ہے کہ تو اپنی تخلیق پہ غور کر. ٹھیک ہے, وہ ہم نے آیت دیکھی تھی نا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ان لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں جو سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انسان کو جو ہے خدا کیا حکم دیتا ہے, تو سوچ, تو غور و فکر کر, تو اپنے آپ پہ غور و فکر کر, تو کائنات کی تخلیق پہ غور و فکر کر. اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پیدا کر جس نے تجھے بنایا.
اپنے جو ہے نا وہ رب کو بھی جو ہے نا اس کی بھی جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر, دینی تعلیم بھی حاصل کر, فی خلق اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر. سو لہٰذا جو دین ہے اٹ اوپنس دا ڈور آف پراسپیرٹی. ایک توحید کا ماننے والا جو ہے وہ جب یہ چیز جانتا ہے, جو جب یہ چیز دیکھتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جو وہ جاننے والے ہیں عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ خدا نے علم والوں کو سبقت دی, تو لہٰذا پھر معاشرے کے تمام لوگ علم حاصل کرنا شروع ہوتے ہیں. تو حدیث ہے نا, تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. لہٰذا معاشرے میں تمام لوگوں کی تعلیم پر, تمام لوگوں کی جو ہے نا وہ تعلیم و تربیت پر غور کیا جاتا ہے. تو پھر اس طرح جو ہے نا وہ جو معاشرہ ہے اٹ میوچلی پراسپرز. لہٰذا we can conclude that belief in Tawheed, by believing in Tawheed, man starts to believe in the orders of God, and one of the order of God is to acquire education. Another order of God is to ponder over the creation of human beings. God also asks man to concentrate and focus and research on the existence of nature around him, the structure of nature around him. Thus, in this way, belief in Tawheed opens the door of research, and it opens the door of worldly prosperity for the society. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی پلیز جو ہے نا لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ کی اگلی کلاس ہے اس کے بعد ایک. جی جی ویلکم ویلکم. جی Sir, I have two questions. The one is that, and the first question is that کہ جنہوں نے اسلامیات اردو میں آپ کیا ہے تو وہ اس کا اسائنمنٹ جو ہے نا وہ اردو میں ہی بنائیں گے؟ obviously اردو میں بنائیں گے. اور اس کے بعد جی, اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ جو آیات ہوتی ہیں, ورسز ہوتی ہیں, ان کی جو زید زبر ہے اگر ہم لوگ وہ نہ لگائیں, جسٹ عربی لکھتے ہیں تو وہ ٹھیک رہے گا؟ بیٹا یہ تو میرا ہے نا, میں بھی جو ہے نا وہ 20ویں دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ ہم نے عربک میں جو ہے زیر زبر نہیں لگانے, اعراب نہیں لگانے, سمپل پلین جو عربک ہے اس میں لکھنا ہے, اعراب آپ نے لگانے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس میں اس بارے میں بات ہوئی تھی. اس کے بعد سیکنڈ کلاس میں فرسٹ کلاس, یہ میری فرسٹ کلاس ہے, میں نے اب اچھا یہ آپ کی فرسٹ کلاس ہے. نو پرابلم جی, نو پرابلم. سو آئی ایم اگین اناؤنسنگ کہ زیر زبر نہیں لگانے. ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو سر. اور جو اسائنمنٹ ہے وہ اردو والے اردو میں ہی obviously بنائیں گے. ٹھیک ہے جی, چلیں. سو ہیئر آئی کنکلوڈ دس سیشن. سو دعا میں یاد رکھیں جی, اپنا خیال رکھیں, خدا آپ کا حامی و ناصر ہو جی. اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.